اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو ہم سب کو محمد و آل محمد کی ولایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ہم سب کی دنیا و عقبہ، دنیا و آخرت آسان فرمائے اور ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے اور ہمارے سیئات سے درگزر فرمائے۔ آپ کی خدمت میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کا سفر زیارات کے عنوان سے خطاب ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے منتظمین اور خادمین کے اجتماع سے اور حضرت عباس علمدار کے حرم کے منتظمین اور خادمین کے اجتماع سے خطاب 16 مئی 2025 جمعہ کی رات زیارت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظہ اللہ نے کربلا میں اتباع حسینی کے ذمہ داران اور خادمین کے ایک روحانی اجتماع میں خطاب فرمایا۔ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی نے اپنے خطاب کے آغاز میں حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے خادمین کے مقام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ سب بزرگوں اور عزیز خادمین حرم سید الشہداء کا احترام کرتا ہوں۔ آپ جو ولایت الہی کے محفوظ حرم میں داخل ہوئے ہیں، علمی اور عملی دونوں طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں، لہذا آپ دوسروں سے پہلے اور زیادہ امام حسین علیہ السلام کی کرامتوں سے مستفید ہونے کے حقدار ہیں۔ علم الدراسہ اور علم الوراثہ کی تفریق کہ فرق کیا ہے علم دراسہ اور علم وراثت کے درمیان؟ انہوں نے فرمایا کہ دو قسم کے علم ہیں، ایک علم دراسہ ہے، ایک علم الوراثت ہے۔ علم الدراسہ یہ تحقیق، تدریس، اجتہاد، علمی شبہات کے جواب پر مشتمل علم کو کہا جاتا ہے، جو درس و بحث اور مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا علم علم الوراثہ ہے، یہ روایتی تعلیم کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک روحانی وراثت ہے جو تزکیہ نفس، شب بیداری، طہارت قلب یعنی دلی اور نفسانی طہارت اور اولیاء اللہ کے ساتھ گہرے تعلق سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء کی تشریح میں فرمایا، یہ صرف ایک خبر نہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ ہو گیا خبر، یہ خبر نہیں ہے بلکہ ایک دعوت ہے کہ اے علماء کوشش کرو کہ تم انبیاء کے وارث بن جاؤ، یعنی خبر کی شکل میں ایک انشاء ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے روحانی تعلق، اس موضوع پر انہوں نے فرمایا کہ علم الوراثت کا تعلق ہستی اور وجودی پیوند سے ہے، نہ کہ محض تعلیم سے۔ یہ علم خالص بندگی، سحر خیزی، نماز شب، دل کی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات سے آزادی کا تقاضا کرتا ہے۔ آخر میں خادمین حرم امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، امام حسین علیہ السلام آپ سب کو خصوصی علم الوراثہ سے نواز سکتے ہیں۔ آپ جو ان کے مقدس حضور میں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے علم کے حقیقی وارث بن سکتے ہیں، لہذا اپنی قدر پہچانیں۔ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے خادمین اور جو عظیم شخصیات ہیں
اور ایک روحانی اجتماع میں خطاب میں فرمایا خدا کی سرمدیت اور قرآن کی حیمنت یعنی مہیمن ہونا، محافظ ہونا۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سرمدیت ازلی و ابدی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا سبحان ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم اسی سرمد خدا کا کلام ہے اور دیگر آسمانی کتابوں پر حاکم و ناظر ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، جو نہ صرف پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ ان پر حاکمیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ بہت خصوصی پوائنٹ ہے کہ جس طرح قرآن کتاب صامت ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر حاکم اور ناظر ہے، اسی طرح قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور یہ فقط نہ سابق انبیاء کے بارے میں ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ ان پر ان کی حاکمیت اور حکمرانی بھی ہے۔ خادمین حرم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ جو اہل بیت علیہ السلام کے حرم مقدس حرم میں خدمت کا اعزاز رکھتے ہیں، امید ہے کہ آپ علمی یعنی حیمنت یعنی حکمت و بصیرت سے بھرپور ہوں گے اور ان مقدس بارگاہوں سے دنیا کو صحیح اور مفید علم پہنچائیں گے۔ حضرت عباس علمدار کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ مولا جو ہیں وہ صاحب ید اور صاحب بصیرت ہیں، جو آنکھ نہیں رکھتا وہ راستہ نہیں دیکھ سکتا، اور بینا رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو جس کی آنکھ ہے، ایسا رہنما ہو کہ جس کی آنکھ ہو، بصیرت ہو۔ جیسے بے دست شخص کو ہاتھ والے کی مدد چاہیے، جس کا ہاتھ نہیں ہے اسے مدد چاہیے ایسے شخص کی جس کا ہاتھ ہو۔ قرآن کریم نے حقیقی صاحب ید یعنی طاقت، کیونکہ ید جو ہے یہ طاقت پر دلالت کرتا ہے، اور بصیرت کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یعنی وہ لوگ جو طاقت، بصیرت اور بتوں کو توڑنے کی ہمت رکھتے ہیں، ہم حضرت عباس کے سامنے سر جھکاتے ہیں کیونکہ وہ صاحب ید یعنی طاقت والے اور بت شکن تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ہم انہی کے آستانے کے در و دیوار چومتے ہیں جنہیں قرآن نے حقیقی صاحب ید اور آنکھوں والا یعنی صاحب طاقت و بصیرت قرار دیا ہے۔ ہماری اہل بیت سے محبت کا راز یہی ہے۔ حضرت عباس علمدار کی وفا کے بارے میں فرمایا عقل انسانی سے بالا تر ہے۔ جب حضرت عباس علمدار کی وفا کو یاد کرتے ہیں کہ جب عباس علمدار علیہ السلام نے پانی تک ہاتھ پہنچایا تو بھائی کی پیاس یاد آ گئی۔ فلما ارادہ، جب پانی کا ارادہ کیا، وذکر عطش الحسین، حسین مولا کی عطش یاد آ گئی، پیاس یاد آ گئی، تو انہوں نے مولا کی پیاس جو تھی اس نے حضرت عباس علمدار کو پانی پینے سے روک دیا۔ انہوں نے پانی پر چھوڑ دیا اور پیاسے ہی فرات سے واپس آ گئے۔ یہ وفا کا وہ مقام ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ لہذا آخر میں دعائے خیر اور تعجیل ظہور کی دعا کے ساتھ خادمین حرم عباسی اور خادمین حرم حسینی کو دعائیں دیتے ہوئے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت ہو، اسلام کی عزت، استکبار کے زوال اور حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کی دعا فرمائی کہ خدا ذوالجلال اس فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و مددگار میں شمار فرمائے۔ خداوند متعال سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امید ہے یہ باتیں علماء مراجع کی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔